السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ الدہر کی آیت 21 سے لے کر انشاءاللہ 26 تک کی تلاوت کریں گے۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہیں انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ وقت نکال کر 7 سے 10 منٹ تک اگر روزانہ میری ویڈیوز کو دیکھیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جس کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیے ہم لوگ اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا۔ اب اس کے اندر جو قواعد و صفات ہیں انشاءاللہ اور اصول و ضوابط کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ عالیہم ثیاب، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ عالیہم ثیاب، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ثیا الف مدہ، کیونکہ الف سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، سندس اخفاء حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے دال ہے، اور یہاں تنوین کے بعد یہ دو زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے خا ہے، تو یہاں اظہار حلقی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ سندس خضر، خود خا کو موٹا پڑھیں گے، ضاد کو بھی موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور تنوین کے بعد دو پیش کی تنوین کے بعد یعنی تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو آ جائے گی تو یہاں غنہ ہوگا۔ خضر واستبرق، واستب با پر قلقلہ اور را کو پور پڑھیں گے کیونکہ را کے پر زبر ہے، اور وقف کی صورت میں یہ قاف پر قلقلہ ہوگا، کیوں کہ جب وہاں وقف کریں گے تو جزم آ جائے گی۔ تو قاعدہ ہے کہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے جہاں وقف اور وصل دونوں صورتوں میں وہاں قلقلہ ہوگا، اگر وقف کی صورت میں جزم آ رہی ہو یا وصل کی صورت میں جزم آ رہی ہو، دونوں صورتوں میں قلقلہ ہوگا۔
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وحلو حا کو لام میں تشدید ہے کیونکہ حا کو سختی کے ساتھ ملیں گے. حلو لو اساور الگ الگ کلمے دونوں تو مد منفصل ہوگا. قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے اور اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں اور اس میں قصر توسط پھر طول. قصر افضل ہے. عصا الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ویرو را کو پھوٹ پڑیں گے. من فضہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. ضاد کو موٹا پڑھیں گے اور گول تا کو وقف کی حالت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وَسَقَا قاف پر کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا. را کو پور پڑھیں گے اور یہاں بھی میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا. شرا را کو پور پڑھیں گے اور الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا. شرابا طہورا اخفاء حقیقی کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے طا ہے. یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. طہو واو مدہ اور دو زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہیں گے جیسے طہورن سے طہورا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ان نون مشدد ہا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے کانا لکم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا. لکم جزاء وکان حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے. اس میں طول پھر توسط پھر قصر اور مد متصل کو مد واجب بھی کہتے ہیں. او مد یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے واو ہو جائے گی تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. سعیکم مشکورا اور یہاں میم ساکن کے بعد میم ہے. میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوگا. میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوگا. اس میں غنہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور پہلے حرف کو مدغم اور دوسرے حرف کو مدغم فی. مشکو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ اور دو زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہیں گے جیسے مشکورن سے مشکورا. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن. إنا نون مشدد اور الف مدہ بھی ہے. نحن نزلنا علی یا لین یا ساکن سے پہلے زبر ہے علی کا قرآن. را کو پور پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے اور یہاں پیش ہے. کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. تنزیلا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے زا ہے تو یہ ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. زی یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ اور دو زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی جیسے تنزیلاً سے تنزیلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا.
یہ الف نہیں پڑھی جائے گا، ٹھیک ہے، فاصبر نہیں، فصبر. صاد کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے جن کا مجموعہ خص ضغط قض ہے، اور را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را ساکنے سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہوتی ہے. لحکم ربک، را کو پر پڑھیں گے. ولا تطع منہم، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا ہے تو یہاں اظہار ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. کیسے؟ منہم آثما. اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، انہیں ظاہر کر کے پڑھیں گے. آ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ آثمن او کفورا. اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، یہاں بھی اظہار حلقی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. او واولین، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. فو واو مدہ کفو واو مدہ. اور 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے کفورن سے کفورا. انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. واذكر اسم را باریک ہوگی، اور یہاں دوسری والی ربک یہ را پر ہوگی. بکرۃ و اصیلا، اور یہاں بھی یہ را پر ہوگی کیونکہ را کے پر زبر ہے. اور 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے واو ہے، یعنی یہاں ادغام مال غنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے. اصی، صاد کو موٹا پڑھیں گے اور یا ساکن سے پہلے صاد کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ. اور 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے اصیلا سے اصیلا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. وَمِنَ اللَّيْلِ یائلین لیلی فَاسْجُدْ، دال پر قلقلہ کیونکہ یہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے جب ان پر جزم ہو تو وہاں قلقلہ ہوتا ہے. فَاسْجُدْ لَهُ الٹا پیش قائم مقام و مدہ کی اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. وَسَبِّحْهُ لئی، یہاں بھی یائلین یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے. لیلا اخفاء حقیقی کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے طا ہے. طوی و مدہ یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر ہوتی یا مدہ. اور 2 زبر کی تنوین پر وقفہ کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے طویلاً سے طویلا. اب ہم لوگ اس کو ایک مرتبہ متن پڑھتے ہیں. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.